بلوچستان میں جو قلات میں کل واقعہ ہوا ہے جس میں ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، اس پوری دہشت گردی کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور اس دہشت گردی کو لگام دینے کے لیے اور مجموعی طور پر امن و امان کو قائم کرنے کے لیے جس بڑے پیمانے پر ایک اتفاق رائے کی ضرورت ہے اس کے لیے ہم مطالبہ بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ محض ایسے اقدامات کے جس میں ایک ایکشن ہو اور اس کا ری ایکشن کر دیا جائے، مزید چیک پوسٹیں بڑھ جائیں، مزید فوج لگا دی جائے، مزید جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے وہاں بھیج دیے جائیں، تو اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مسئلہ بڑھ رہا ہے۔ ایک بڑے ڈائیلاگ کی ضرورت ہے اور ان حساس معاملات کے اوپر حکومت کو یک رخی پالیسی کے بجائے مسئلے کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہوئے کو حل کرنے کی ضرورت۔ باجوڑ میں بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں جس میں سیاسی لوگوں کو خاص طور پر ہدف بنایا جاتا ہے۔ باجوڑ میں جماعت اسلامی بہت بڑی جماعت ہے، اگر میں یہ کہوں کہ اپنے سٹرکچر اور پبلک اوپینین کے اعتبار سے سب سے بڑی جماعت ہے تو بے جا نہ ہوگا، اور ہمیشہ جماعت اسلامی نے اپنی خدمات عوام کے لیے انجام دی ہیں، ملک کے لیے لائل ہے، لیکن اگر جماعت اسلامی کے ذمہ داران کو بھی اس طرح سے ٹارگٹ کر کے شہید کیا جائے گا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر اس کے بعد رہ کیا گیا ملک میں، اور یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ براہ راست اس کی ذمہ داری حکومت کی ہے، صوبائی حکومت، وفاقی حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ہے، اور آج پورے خیبر پختونخوا میں اس وقت بیک وقت احتجاج بھی کیا جا رہا ہے، اور اس لیے احتجاج کیا جا رہا ہے کہ جب اتنے بڑے پیمانے پر وہاں پر اداروں کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے، اتنے بڑے پیمانے پر اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر امن قائم نہیں ہو رہا اور ذمہ دار ترین لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو آپ اس سے بڑا فیلئر کیا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا جماعت اسلامی اس پر خاموش نہیں رہ سکتی ہے۔ ہمارا ایک ایک کارکن، ایک ایک فرد، اور پاکستان کا ہر فرد قیمتی ہے، بالکل اسی طرح قیمتی ہے جس طرح ہمارا فوج کا جوان قیمتی ہے۔ ہم اس کے لیے بات کرتے ہیں تو جو پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے چاہے کسی بھی جماعت کا ہے وہ بھی بہت قیمتی ہوتا ہے، ایک کسی عام آدمی جو کسی اپنے ماں باپ کا پیارا ہوتا ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ لہٰذا باجوڑ کے اس واقعے کی جس میں جماعت اسلامی کے جنرل سیکریٹری محمد حمید صوفی صاحب شہید ہوئے ہیں، میں مذمت بھی کرتا ہوں، ان کے خاندان کے ساتھ ہم اظہار تعزیت بھی کرتے ہیں، اور امن و امان کے قیام کے لیے جو ہو سکے گا اس کو کرنے کے لیے ہم تیار بھی ہیں، لیکن ہمارا یہ پوچھنا ہے کہ جب اتنے بڑے پیمانے پر تمام ادارے موجود ہیں، ایجنسیز موجود ہیں، تو پھر یہ دہشت گرد کہاں سے آتے ہیں اور کارروائی کر کے کہاں جاتے ہیں؟ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اس سے عدم اعتماد پیدا ہوتا ہے پاکستان کے اداروں پر، لوگ طرح طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ ہم پاکستان کے لوگ ہیں، اس لیے یہ امن و امان کی براہ راست ذمہ داری حکومت کی ہے۔